الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض طبیب بن گیا، یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 341 تا 357 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ مریض طبیب بن گیا پڑھ یا سن لے، اسے گناہوں کی بیماری سے شفا دے، جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت دینا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ زبان کی آفتیں بے شمار ہیں اور ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ زبان پر قفل مدینہ لگا لیا جائے، یعنی آدمی خاموشی کی عادت بنا لے۔ البتہ جو زبان کی لغزشوں سے بچنا جانتا ہو اور شریعت کے عین تقاضے کے مطابق بولنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے نیکی کی دعوت دینا خاموشی سے افضل ترین عمل ہے، جیسا کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کرو، تو یہ خاموش رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ثواب ملنے کی امید۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہوں اور خود اگرچہ وہ کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مجھے اللہ سے اجر ملنے کی امید ہے۔ یعنی جب کسی کو نیک کام کرنے کا حکم دیا تو مجھے اجر مل گیا، اگرچہ میں وہ کام خود نہ بھی کرتا ہوں۔ قبر کی روشنی کا سامان۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ مبلغین کی قبریں انشاءاللہ جگمگائیں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا۔ سنتوں بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی اور انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے کی ترغیب دینے والوں اور سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں، نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ حضور مفیض النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ طلعت یعنی چہرہ، صورت نظارہ۔ شرح کلام رضا۔ اے عاشقان رسول، جھوم اٹھو جب محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے مومن کی قبر میں جلوہ فرما ہوں گے تو روشنی ہی روشنی ہو جائے گی اور تا قیام قیامت قبر میں نور کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ اندھیرا گھپ اندھیرا ہے، شاہ وحشت کا ڈیرا ہے، کرم سے قبر میں تم آؤ گے تو روشنی ہوگی،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مریض طبیب بن گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے شفا خانے میں داخل کروا دیا۔ آپ کے عقیدت مند وزیر علی بن عیسیٰ کی درخواست پر خلیفہ بغداد نے دربار شاہی کے نصرانی یعنی کرسچن رئیس الاطباء یعنی ڈاکٹروں کے سردار کو آپ رحمت اللہ علیہ کے علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس نے بڑی توجہ سے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن رئیس الاطباء نے کہا، اے شبلی رحمت اللہ علیہ، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بدن کے کسی ٹکڑے میں آپ کا علاج ہے تو مجھے آپ کے لیے اپنا عضو کاٹ دینے میں بھی کوئی تردد یعنی انکار نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا علاج آپ کے ایک عضو کاٹنے کے مقابلے میں بہت ہی آسان چیز میں ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنا زنار کاٹ ڈالو اور اسلام قبول کر لو، انشاءاللہ ہمارے خوشی کے میرا مرض جاتا رہے گا۔ طبیب نے فوراً زنار کاٹا، کفر سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی وقت حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ علیہ تندرست ہو کر بستر بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلیفہ بغداد کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے تعجب سے کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ مریض کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زنار کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دھاگا ہندو اپنے گلے اور بغل کے درمیان ڈالے رہتے ہیں، اسے زنار یا جنیو کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ دھاگا یا زنجیر جو کہ کرسچن، مجوسی یعنی آتش پرست اور یہودی اپنی کمر میں باندھتے ہیں، زنار کہلاتا ہے۔ الحمدللہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم نیکی کی دعوت، خلق خدا کی ہدایت اور اسلام کی اشاعت کے نہایت ہی شیدائی تھے۔ کسی غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے سے انہیں اتنی عظیم مسرت حاصل ہوتی تھی کہ خوشی کے مارے بسا اوقات ان کی خطرناک بیماریاں دور ہو جاتی تھیں۔ مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، دو سب کو نیکی کی دعوت آقا، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خلیفہ سلیمان رو پڑا۔ خلیفہ دمشق سلیمان بن عبد الملک اموی بڑے کر و فر یعنی شان و شوکت کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ مشہور محدث سیدنا امام طاؤس رحمت اللہ علیہ کو دربار میں بلایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے موقع پا کر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ خلیفہ نے کہا، آپ رحمت اللہ علیہ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک پڑھ کر سنائی، جس کو اللہ پاک نے اپنی سلطنت میں بادشاہی عطا فرمائی، پھر اس نے ظلم کیا تو اس شخص کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ خوف خدا سے لرز اٹھا اور دھاڑے مار کر رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے تخت پر چت لیٹ گیا۔ اس کے تمام درباری اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ماتحتوں کے بارے میں سبھی سے پوچھا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسے کیسے معلوم ہوا کہ بیان کی تاثیر کے لیے جہاں سننے والوں کو دل و دماغ حاضر رکھتے ہوئے سننا ضروری ہے، وہاں مبلغ کا بھی باعمل، اخلاص کا پیکر اور ہر قسم کی حرص اور ذاتی غرض سے پاک ہونا لازمی ہے۔ جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی، انشاءاللہ وہاں بیان کا
خوب اثر ظاہر ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود یعنی غائب ہوگی تو بیان کے ثمرات یعنی فوائد ملنا دشوار ہوں گے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر ظلم کرے گا تو عذاب نار کا سب سے زیادہ حقدار بنے گا۔ جو لوگ اقتدار کے طلبگار رہتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بہت بڑے پرخطر غار میں دھکیلنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جس کو رعایا کا ذمہ دار بنایا گیا پھر اس نے رعایا کی خیر خواہی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ نمبر 2، تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی رعایا یعنی ماتحتوں اور محکوم لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جسے لوگوں پر امیر بنایا گیا وہ نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سن لو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا ماتحتوں اور محکوم لوگوں کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ اقتدار ملنے پر رونا۔ اب ایک حکایت ملاحظہ ہو جو کہ ارباب اقتدار کے لیے نہایت عبرت خیز ہے۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت تفویض کی گئی یعنی ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے اور مصلے پر بیٹھ کر گریہ و زاری کرنے لگے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اے فاطمہ، مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیر خواہی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے۔ میں ننگے، بھوکوں، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، ضعیفوں، بچوں اور عیال داروں یعنی بال بچے داروں غرض کے اپنی رعایا کی تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ پاک نے مجھ سے باز پرس یعنی پوچھ گچھ فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا؟ میں اسی فکر میں رو رہا ہوں۔ انگور کھانے سے بھی خوف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل عموماً اقتدار کے ذریعے مال و منال یعنی جائیداد و مال حاصل کیا جاتا ہے، مگر رب کریم کے نیک بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ خوف خدا سے مالا مال ہونے کے سبب وہ ایسے موقع پر رو رو کر نڈھال ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرات پھونک پھونک کر قدم رکھتے اور بات بات پر ڈرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عون بن معمر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے، فاطمہ، تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، میرے پاس درہم کہاں، کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ بے قرار ہو کر فرمایا، انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انگور کے حساب آخرت کا ڈر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خوف خدا
مرحبا، انگور بے شک حلال و طیب ہیں، لیکن اللہ پاک کی نعمت ہیں، اور بروز قیامت ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خوف آخرت کے سبب انگور کھانے سے باز رہے۔ آج ہم ایک سے ایک لذیذ نعمتیں کھاتے اور برتتے یعنی استعمال کرتے ہیں، اور مزید بہتر سے بہترین کی جستجو یعنی تلاش میں رہتے ہیں۔ عمدہ سے عمدہ ترین کوٹھی بھی ناکافی محسوس ہوتی ہے، بڑے سے بڑا بنگلہ ولا حاصل کرنے کے در پہ رہتے ہیں، جبکہ پارہ 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت خوف خدا رکھنے والوں کو بے قرار کیے دیتی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 1118 پر ارشاد ہوتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں 3 احادیث۔ نمبر 1، اکرمہ نے کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کون سی نعمتوں میں ہیں؟ ہمیں تو جو کی روٹی اور وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے۔ وحی آئی، کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا، جس نے گندم یعنی کنک گیہوں کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، نیز رہنے کے لیے مکان بھی ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ جلیل القدر تابعی حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دنیا کی ہر لذت والی شے مراد ہے۔ سورۃ التکاثر کی مذکورہ آخری آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی تھی صحت و فراغت یعنی خوشحالی و امن و عیش و مال وغیرہ، جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ 2 اقسام نعمت اور سوالات آخرت۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کی سورہ تکاثر کی مذکورہ آخری آیت کے تحت بیان کردہ تفسیر میں یہ بھی ہے، کسبی نعمت یعنی اپنی کوشش سے حاصل کردہ نعمت، مثلا مٹھائیاں، لذیذ غذائیں، ٹھنڈے مشروبات، عمدہ ملبوسات، دولت، سلطنت وغیرہ کے بارے میں 3 سوالات ہوں گے۔ نمبر 1، کہاں سے حاصل کی؟ نمبر 2، کہاں خرچ کی؟ نمبر 3، اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہبی نعمت یعنی اللہ پاک کی عنایت کی ہوئی وہ نعمت جس میں بندے کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، جیسا کہ چاند، سورج، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے۔ نمبر 1، کہاں خرچ کی؟ نمبر 2، اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ عمدہ عمدہ غذائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بڑے خوف کی بات ہے، آج ہم عمدہ سے عمدہ ترین غذاؤں اور نعمتوں کے حریص بنے ہوئے ہیں، مگر قبر میں کیڑوں کی غذا بننے اور حساب آخرت میں پھنسنے کے اندیشے کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں اچھے میں اچھا اور لذیذ ترین کھانا چاہیے، اور وہ بھی گرم ہو۔ ایک تو عمدہ غذا بذات خود نعمت، اور اس کا گرم ہونا نعمت در نعمت۔ سادہ چائے سے بھی گزارا نہیں، دودھ پتی ہو، اور وہ بھی میٹھی میٹھی اور گرما گرم ہو۔ یوں ہماری ایک چائے بھی کئی نعمتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح حلوہ پوری،
पिज़्ज़े, पराठे, अनवा व अक़साम की मिठाइयाँ, तरह तरह के ताज़ा फल और खुश्क मेवे यानी ड्राई फ्रूट, खुश जायका फालूदे, ठंडे मीठे मज़ेदार शरबत, बादाम पिस्ते वाला शीर खुरमा, ठंडी बोतलें यानी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीमें, मक्खन, मलाई, कस्टर्ड, कबाब समोसे, गर्मा गर्म पकोड़े, तली हुई मछली, तली हुई चांपें, तंदूरी नान, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बर्गर और ना जाने क्या क्या हमारा लालची नफ्स तलब करता और खाता पीता है। अगरचे मज़कूरा तमाम ग़िज़ाएं खाना हलाल है, मगर इन पर और तमाम नेमतों पर बरोज़े आखिरत सवालात किए जाएंगे। काश हमारा खाओ पियो नफ्स काबू में आ जाए। काश अच्छी अच्छी नीयतों के ना होने की सूरत में फ़कत तफरीहन और महज हुसूल लज्जत के लिए खाने पीने की आदत से हमारी जान छूट जाए। माल खाने के शायकीन गौर फरमाएं, हम चंद मिनट की लज्जत की खातिर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। इस बात को इस रिवायत से समझने की कोशिश कीजिए। चुनाचे दाऊद इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब मिनहाजुल आबिदीन 504 सफ़हात सफ़ा 141 पर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मनकूल है, बेशक सकरात मौत की शिद्दत दुनिया की लज्जतों के मुताबिक है, तो जिसने ज्यादा लज्जतें उठाई उसे नज़ा की तकलीफ भी ज्यादा होगी। नज़ा की सख्तियों की झलक, नज़ा की सख्तियों की झलक मुलाहिजा हो। चुनाचे हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि अलैह नकल करते हैं, मौत दुनिया और आखिरत की होलनाकियों में सबसे जायद होलनाक है। यारों के चीरने से, कैंचियों के काटने से, हांडियों के उबालने से जायद है। अगर मुर्दा जिंदा होकर शदाइदे मौत यानी मौत की सख्तियां लोगों को बता देता तो उनका ऐश और नींद सब कुछ खत्म हो जाता। काश के मैं दुनिया में पैदा ना हुआ होता, कब्र हश्र का हर गम खत्म हो गया होता। जाकनी की तकलीफें ज़बहा से हैं बढ़कर, काश मुर्ग बन के तैबा में ज़बहा हो गया होता। आह कसरते इसियां, हाय खौफ दोज़ख का, काश इस जहां का मैं ना बशर बना होता। शोर उठा ये महशर में, खुल्द में गया अत्तार, गर न वो बचाते तो नार में गया होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हिसाब नेमत के बारे में लर्जा खेज 9 फरामीन मुस्तफ़ा, फ़ानी लज्जतों से अपने आप को बचाने का जज्बा बढ़ाने और दुनियावी नेमतों के सबब होने वाले हिसाब आखिरत से खुद को डराने के लिए दिल हिला देने वाले 9 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिजा हों। नंबर 1, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह पाक अपने बंदों में से एक बंदे को बुलाकर अपने सामने खड़ा कर देगा और उससे उसके जाहो मर्तबे के मुतालिक इसी तरह सवाल करेगा जिस तरह उसके माल के बारे में सवाल फरमाएगा। नंबर 2, बंदा कोई भी कदम उठाता है तो क़यामत में उससे सवाल होगा कि वो कदम किस लिए उठाया था। नंबर 3, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से ये सवाल होगा कि क्या मैंने तेरा जिस्म तंदुरुस्त नहीं रखा था? क्या मैंने तुझे ठंडे पानी से सैराब ना किया था? तूने इनके हुकूक अदा किए या नहीं? नंबर 4, मालिक और ममलूक यानी गुलाम को और जौज यानी शौहर और जौजा को लाया जाएगा। फिर उनसे हिसाब होगा, यहां तक कि मर्द से कहा जाएगा तूने फुला फुला दिन लज्जत के साथ पानी पिया, और शौहर से कहा जाएगा कि फुला औरत से निकाह के और भी तलबगार थे
لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، کیا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا؟ نمبر 5، قیامت میں مومن سے ہر عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ نمبر 6، بندہ جو خطبہ پڑھتا یعنی واعظ اور بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ مبلغین و مقررین غور فرمائیں کہ بیان کا مقصود نیکی کی دعوت تھی یا بیان کی تعریف اور واہ واہ کی طلب یا حصول شہرت یا دولت۔ نمبر 7، جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا، قیامت کے دن اسے اس کی دعوت یعنی بلانے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، خواہ ایک ہی آدمی کو دعوت کیوں نہ دی ہو۔ اس روایت میں خلوص کی طرف اشارہ ہے، مثلا نیکی کی دعوت محض رضا الہی کے لیے دی تھی یا کوئی اور مقصد تھا۔ انفرادی کوشش کرنے والے مبلغین بھی غور فرمائیں۔ نمبر 8، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ اور عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے۔ نمبر 9، قیامت میں ہر غنی و فقیر یعنی ہر امیر و غریب آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا، قوت یعنی صرف اتنا کھانا ہوتا جس سے زندگی بچ سکے اور بس، مال زیادہ وبال زیادہ۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت میں 1 درہم والے کے مقابلے میں 2 درہم والے کا حساب زیادہ سخت ہوگا۔ نمبر 3، جلیل القدر تابعی سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قیامت میں سب سے سخت حساب تندرست فارغ البال یعنی خوشحال شخص سے ہوگا۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، صدقہ یعنی وسیلہ، بے پوچھے یعنی بے حساب، لجائے یعنی شرمندہ، لجانا یعنی شرمندہ کرنا۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس شعر کے اندر بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ پاک، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کا واسطہ مجھے محشر میں پوچھ گچھ کیے بغیر ہی بخش دے، میں تو اپنے گناہوں پر پہلے ہی شرمندہ ہوں، میرے اعمال کا حساب لے کر مزید شرمندہ نہ فرما۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 سال تک حساب و کتاب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت کے حساب کا معاملہ نہایت سنگین ہے۔ عبرت کے لیے ایک حکایت پیش کی جاتی ہے، سنیے اور خوب کڑیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ناظم نظام امت، صاحب خوف و خشیت، سرداران ساکنان جنت، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال پرملال کے بعد مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے اخروی معاملات جاننے کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میں نے خواب میں ایک محل دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا ہے؟ فرشتے نے بتایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اتنے میں وزیر حضور انور، ساکنان جنت کے سرور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس محل سے باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ رضی اللہ عنہ پر ایک چادر تھی، گویا ابھی ابھی غسل فرمایا ہے۔ میں نے عرض کی، ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا،
اچھا معاملہ فرمایا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے، مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ میں نے عرض کی 12 سال۔ فرمانے لگے، اب جا کر حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ میں سب سے مالدار صحابی کے حساب قیامت کا احوال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عدل و انصاف کے پیکر، پرہیزگاروں کے افسر، متقیوں کے راہبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حکایت ہمیں بہت کچھ سمجھا رہی ہے۔ عشرہ مبشرہ کے روشن ستارے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ مالدار تھے، آپ رضی اللہ عنہ کا سارا ہی مال یقینی طور پر حلال تھا، اور کثرت مال غفلت شعاری کے بجائے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے خشیت الہی کا سبب بن گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حساب قیامت کی حکایت بھی سراپا عبرت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ ایک بار سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تشریف لا کر فرمایا، اے اصحاب محمد، آج رات اللہ پاک نے جنت میں تمہارے مکان اور منزلیں نیز میرے مکان سے کس کا کتنا دور مکان ہے، سب مجھے دکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلیل القدر اصحاب کرام کی منزلیں فردن فردن بیان کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے بہت دور ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے تمہاری ہلاکت کا خدشہ ہونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد تم پسینے میں شرابور مجھ تک پہنچے، تو میرے پوچھنے پر تم نے بتایا۔ مجھے حساب کے لیے روک لینے کے بعد مجھ سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 100 اونٹ جو آج ہی رات مصر سے مال تجارت سمیت آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر انہیں مدینہ پاک کے غریبوں اور یتیموں پر صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کی، مجھے اندیشہ ہے کہ کثرت مال کہیں آخرت میں مجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ انہوں نے فرمایا، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے رہا کرو۔ مالداروں کے لیے لمحہ فکریہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً قطعی حلال مال رکھنے والے، اپنا مال حلال دونوں ہاتھوں سے راہ خدا میں لٹانے والے کے حساب قیامت کی اس لرزہ خیز حکایت پر نظر رکھتے ہوئے مالداروں کو غور کرنا اور قیامت کے ہوش ربا احوال یعنی دہشتوں اور گھبراہٹوں سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو لوگ محض دنیاوی حرص کے سبب مال اکٹھا کیے جاتے، اس کے لیے در بدر بھٹکتے پھرتے اور مال بڑھانے کے نظام کو بہتر سے بہترین بناتے چلے جاتے ہیں، انہیں اپنی اس روش پر نظر ثانی کر لینی چاہیے، اور جو صورت دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہتر ہو وہ اختیار کرنی چاہیے۔ مال و دولت کے متعلق اچھی نیتیں۔ حلال مال جمع کرنا فی نفسی ہی مباح ہے، یعنی نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ۔ اگر کوئی علم نیت رکھنے والا اس کی اچھی نیتیں کر لے تو خواہ مال حلال کے ذریعے اربوں پتی بن جائے، اس کا مال اس کے لیے آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں، مگر یاد رہے رسمی طور پر صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے کو نیت نہیں کہتے۔ نیت دل کے ابھار اور پکے ارادے کا نام ہے،
یعنی جو نیت کر رہا ہے وہ اس کے دل میں بھی اس طرح موجود ہو کہ میں نے 100% ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ مال و دولت کے بارے میں نیت کی رغبت دلاتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال لینے، چھوڑنے، خرچ کرنے اور روکنے میں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ مال اس لیے حاصل کرے کہ عبادت پر مدد حاصل ہو، اور مال چھوڑنا ہو تو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی نیت سے اسے حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑے۔ جب یہ طریقہ اختیار کرے گا تو مال کا موجود ہونا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کا مال حاصل کرے اور اس کا ارادہ رضا الہی کا حصول ہو تو وہ زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت ہے، اور اگر تمام مال چھوڑ دے لیکن رضا خداوندی مقصود نہ ہو تو وہ زاہد نہیں ہے۔ پس آپ کی تمام حرکات و سکنات اللہ پاک کے لیے ہوں اور عبادت سے باہر نہ ہوں یا عبادت پر مددگار ہوں۔ جو چیزیں عبادت سے زیادہ دور ہیں وہ کھانا اور قضاء حاجات یعنی استنجا ہے، لیکن یہ دونوں بھی عبادت پر مددگار ہیں۔ جب ان سے آپ کا مقصود یہ ہوگا یعنی عبادت پر قوت اور دل جمعی حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو یہ کام بھی آپ کے حق میں عبادت ہوں گے۔ اسی طرح جو چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں، مثلا قمیص، ازار یعنی پاجامہ، بچھونا اور برتن وغیرہ، تو ان سب میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ دین کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ضرورت سے زائد ہو اس سے بندگان خدا کو نفع پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے، اور جب کسی شخص کو اس کی ضرورت ہو تو انکار نہ کرے۔ جو شخص اس طرح کا عمل کرے گا اس نے مال کے سانپ یعنی مال کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے، سے اس کا مفید حصہ یعنی جوہر اور تریاق یعنی زہر مہرہ یعنی زہر کی دوا جو زہر کا اتار کرتی ہے بھی لے لیا، اور خود سانپ کے زہر سے محفوظ بھی رہا۔ ایسے آدمی کو مال کی کثرت نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے قدم دین میں مضبوط ہوں اور اس کے پاس کثیر علم دین ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر مال و دولت سے بچ کر رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح نابینا کا بینا یعنی آنکھ والے کی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں اور دریاؤں کے کناروں تک پہنچنا اور کانٹے دار راستوں سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح عام آدمی کا مال و دولت کی آفتوں سے بچنا بھی ناممکن ہے۔ مال و دولت پرہیزگار اور بکثرت علم دین رکھنے والا ہی چاہے تو لے سکتا ہے کہ شریعت کے مطابق اسے حاصل اور شریعت کے مطابق اسے استعمال کر سکتا ہے اور مال کی آفتوں سے خود کو بچا سکتا ہے۔ زخمی دل والے بزرگ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور ترس کھاتے ہوئے کہنے لگے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے دل میں ایک زخم ہے جسے خائفین یعنی اللہ پاک سے ڈرنے والے لوگ اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، وہ زخم کس طرح کا ہوتا ہے؟ فرمایا، اس پیشی کے خوف کا زخم جب بروز قیامت بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا اعلان ہوگا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نفرت محبت میں بدل گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلومات بڑھانے، درست اسلامی عقائد ذہن میں بٹھانے، شیطان کو دور بھگانے، ایمانیات کے بارے میں آنے والے وساوس سے جان چھڑانے، غفلت کی نیند اڑانے، روحانی کیف و سرور پانے اور اپنے آپ کو با کردار مسلمان بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اور اپنے اس مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کہ حصول کی خاطر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے، اور پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ چیچا وطنی، ضلع ساہیوال، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے غفلتوں کی وادی سے گزرے ہوئے اپنے لمحات زندگی کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا۔ میری زندگی بھرپور غفلت میں گزر رہی تھی۔ میرے اجڑے ہوئے گلزار میں رشد و ہدایت کی باد بہار دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول کی بابرکت صحبت کی بدولت چلی۔ ان کی انفرادی کوشش نے مجھے دعوت اسلامی کے قریب تر کر دیا اور میں دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ جب میں پہلی بار ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوا تو میں نے اول تا آخر بیان سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن جب اجتماع میں شریک اسلامی بھائی بیک آواز دیوانہ وار ذکر اللہ میں مصروف ہوئے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کہ یہ لوگ کیا پاگلوں کی طرح شروع ہو گئے، العیاذ باللہ۔ میں اسی طرح کے احمقانہ وسوسوں میں مگن تھا کہ یکایک روحانیت کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ میں خود بخود ذکر اللہ میں لگ گیا اور ایسا مست ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی۔ دل پر عجیب کیف و سرور طاری ہو گیا۔ الحمدللہ اس ذکر و دعا کی برکت سے میری طبیعت میں کچھ سنجیدگی پیدا ہو گئی اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے میں صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ میں نے چہرے پر داڑھی مبارک اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت بھی میسر آئی۔ اب میرے والد محترم نے بھی داڑھی شریف سجا لی ہے اور تمام گھر والے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ تادم تحریر میں نیک اعمال کے خادم یعنی ذمہ دار کی حیثیت سے دینی کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا، دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے اور تمہیں اس کا باقی رہنا پسند آئے تو کثرت سے اللہ پاک کی حمد اور شکر ادا کرو۔ اگر تمہارے رزق میں کمی آ جائے تو کثرت سے استغفار کرو، اور اگر حکمران یا کسی کی طرف سے تم پر مصیبت آ پڑے تو لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ لا حول شریف کشادگی یعنی فراخی کی کنجی اور جنت کا خزانہ ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ مال جمع کرنے والے قیامت کے دن کم نیکیوں والے ہوں گے مگر جسے اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اور وہ اسے اپنے دائیں بائیں آگے اور پیچھے نیکی کے کاموں میں خرچ کرے اور اس کے ذریعے اچھے یعنی نیکی کے کام کرے۔